السلام علیکم۔ آج جس ہستی کی داستان ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ان کی شخصیت پہ کافی قیاس آرائیاں مبنی ہیں، لیکن ہم آپ کو اوتھینٹک روایات کی روشنی میں آشنا کریں گے۔ شیخ محمد بن مسعود عیاشی نے اپنی تفسیر میں اسبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لوگوں نے ذوالقرنین کا حال دریافت کیا۔ مولا نے فرمایا وہ خدا کے شائستہ بندے تھے، ان کا نام عیاش تھا۔ خدا نے ان کو اخذ کیا اور مغرب کے اطراف میں طوفان نوح کے بعد قرون گزشتہ میں مبعوث فرمایا۔ قرون یعنی صدی، گزشتہ صدی میں مبعوث فرمایا۔ لوگوں نے ان کے سر کے داہنی جانب ضربت لگائی جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر 100 سال کے بعد خدا نے ان کو دوسرے قرن میں مبعوث کیا، یعنی دوبارہ پیدا کیا 100 سال بعد، اور کسی دوسری صدی میں مبعوث کیا جو مشرق کی اطراف میں تھے۔ پھر لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر 100 سال کے بعد خدا نے ان کو زندہ کیا اور ان دونوں ضربتوں کی جگہ 2 شاخیں عطا فرمائیں جن کے درمیان خلا تھا۔ لوگ ان کو شہید کیوں کر دیتے تھے؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف لوگوں کو راغب کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں شہید کر دیتے تھے۔ اور ان کی دونوں شاخوں کے بیچ میں خدا نے بادشاہی، عزت اور پیغمبری کا معجزہ قرار دیا۔ پھر ان کو آسمان اول پر لے گیا اور حجابات اٹھا دیے تو مشرق اور مغرب کے درمیان مثل پہاڑ اور صحرا اور راستے جو کچھ زمین میں تھا ذوالقرنین نے دیکھا، اور خدا نے ان کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا جس سے وہ حق اور باطل کو پہچانتے تھے، اور ان کو ان کی شاخوں میں آسمان کے ایک قطع ابر کے ساتھ تقویت دی جس میں تاریخیاں اور رعد اور بجلی تھی، اور پھر ان کو زمین میں بھیجا اور ان کو وحی کی کہ اطراف مشرق و مغرب کی زمین میں سیر کرو۔ إِنَّ مَكَنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ پھر جب مغرب میں آفتاب پہنچا، ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ ایک گرم چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور 70,000 فرشتے آفتاب کو آہنی زنجیروں اور کلابوں سے دریا کی تہہ سے داہنی زمین کی جانب کھینچتے ہیں جس طرح کشتی پانی میں کھینچی جاتی ہے۔ وہ آفتاب کے ساتھ گئے اس مقام تک جہاں سے آفتاب طلوع ہوا اور مشرق کے سامنے کے لوگوں پر چمکنے لگا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے وصف کیا ہے۔ امیر المومنین مولا نے فرمایا کہ اس جگہ وہ ایک گروہ پر ورد ہوئے جن کو آفتاب نے جلا دیا تھا اور ان کے جسموں اور رنگوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ پھر اس جگہ سے تاریکی اور ظلمت میں گئے یہاں تک کہ 2 سد کے درمیان میں پہنچے جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں کے باشندوں نے کہا اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج ماجوج ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جب ہماری کھیتی اور پھلوں کی تیاری کا وقت آتا ہے ان دنوں دیواروں سے باہر آ جاتے ہیں اور غلے اور میوے کچھ نہیں چھوڑتے، سب کھا جاتے ہیں۔ آیا ہم لوگ تمہارے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں جسے ہر سال دیتے رہیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ انہوں نے کہا مجھ کو تمہارے خراج کی حاجت نہیں، اپنے ہاتھ پیروں سے میری مدد کرو، لوہے کی سیلیں جمع کرو۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑ کھودا اور اس میں سے لوہے کے ٹکڑے اینٹ کی مانند الگ کیے اور ایک دوسرے پر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چنے۔ ذوالقرنین پہلے شخص تھے جنہوں نے زمین پر دیوار تعمیر کی، پھر لکڑیاں جمع کروائیں اور ان لوہے کے ٹکڑوں پر پھیلا کر آگ لگا دی اور چھوڑ دیا، پھر دھونکنا شروع کیا۔ جب وہ لوہے پگھل کر پانی ہو گئے تو ذوالقرنین نے کہا سرخ تانبا لاؤ، تو لوگوں نے تانبے کا پہاڑ کھود کر تانبا نکالا اور اس لوہے پر پھیلا دیا جو اس کے ساتھ پانی کی طرح پگھل کر باہم مخلوط ہو گیا اور دیوار تیار ہو گئی جس پر نہ تو یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے
اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین خدا کے نیک بندے تھے۔ خدا کے نزدیک ان کی عزت اور منزلت بہت تھی۔ وہ خدا کو دوست رکھتے تھے اور سچائی کے ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ان کو شہروں میں ذرائع پیدا کیے اور ان میں ان کو مطمئن فرمایا، یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے درمیان تمام ملکوں کے مالک ہوئے۔ ایک فرشتہ ذوالقرنین کا دوست تھا۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ یاد رکھیں، یہ جو قصہ چل رہا ہے یہ مولا علی سے روایت ہے۔ ایک فرشتہ ذوالقرنین کا دوست ہو گیا جس کا نام رقائیل تھا۔ وہ ان کے پاس آتا جاتا تھا، ان سے گفتگو کرتا اور آپس میں ایک دوسرے سے اپنے راز کہتے۔ وہ دونوں ایک روز باہم بیٹھے تھے۔ ذوالقرنین نے اس سے کہا، اہل آسمان کی عبادت کیسی ہے اور اہل زمین کی عبادت سے کیا مناسبت رکھتی ہے؟ رقائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، اہل زمین کی عبادت کی کیا حقیقت ہے؟ آسمان میں ایک قدم کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر ایک فرشتہ ہے جو استادہ ہے اور کبھی نہیں بیٹھتا، یا کوئی فرشتہ رکوع میں ہے اور کبھی سجدے میں نہیں جاتا، یا سجدے میں ہے جو ہرگز سر نہیں اٹھاتا۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت روئے اور کہا، اے رقائیل، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس قدر زندہ رہوں کہ اپنے پروردگار کی عبادت انتہا تک پہنچا دوں اور اس کی عبادت کا جو حق ہے بجا لاؤں۔ رقائیل نے کہا، اے ذوالقرنین، زمین میں خدا کا ایک چشمہ ہے جس کو عین الحیات کہتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، جو شخص اس چشمے کا پانی پیے گا ہرگز اس کے لیے موت نہ بھیجی جائے گی جب تک کہ وہ خود اس موت کا سوال نہ کرے۔ اگر اس چشمے تک تم پہنچ جاؤ اور اس کا پانی پی لو تو جس قدر چاہو زندہ رہ سکتے ہو۔ ذوالقرنین نے پوچھا، وہ چشمہ کہاں ہے؟ رقائیل نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن آسمان میں سنا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک ظلمت پیدا کی ہے جس کو انس و جن میں سے کسی نے طے نہیں کیا۔ پوچھا، وہ ظلمت کہاں ہے؟ فرشتے نے کہا، میں نہیں جانتا، اور آسمان پر چلا گیا۔ ذوالقرنین بہت غمگین اور محزون ہوئے، اس لیے کہ رقائیل نے چشمے اور ظلمت کی خبر تو دی لیکن اس علم سے آگاہ نہ کیا جس کے ذریعے سے وہ چشمے تک پہنچ سکتے۔ پس ذوالقرنین نے اپنے ملک کے علماء اور فقہا کو جمع کیا جو آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے اور آثار پیغمبری کو دیکھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں نے اگلے بادشاہوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ خدا نے زمین میں ایک چشمہ خلق کیا ہے جس کو چشمہ زندگانی کہتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جو شخص اس چشمے کا پانی پیے گا جب تک خود موت کا طالب نہ ہوگا نہ مرے گا۔ ان لوگوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم کو علم نہیں۔ پوچھا، کیا خدا کی کتابوں میں تم نے پڑھا ہے کہ خدا نے زمین میں کہیں ظلمت پیدا کی ہے جس کو انس اور جن نے عبور نہیں کیا آج تک؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں۔ تو پھر ذوالقرنین بہت رنجیدہ اور مغموم ہوئے، اس لیے کہ جو خبر چشمہ ظلمت کی وہ معلوم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں دریافت ہو سکی۔ ان علماء کے درمیان پیغمبروں کے وصیوں میں سے کسی ایک کا فرزند بھی موجود تھا۔ جب ذوالقرنین مایوس ہوئے تو اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ، آپ اس جماعت سے اس امر کا سوال کرتے ہیں جس کا علم ان کو نہیں ہے، بلکہ وہ علم جو آپ چاہتے ہیں میرے پاس ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین اس قدر خوش ہوئے کہ اپنے تخت سے نیچے آ گئے اور اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھ کو آگاہ کرو جو تم جانتے ہو۔ اس نے کہا، ہاں اے بادشاہ، میں نے آدم علیہ السلام کی کتاب میں دیکھا ہے جو اس روز لکھی گئی جس روز کے درخت، چشمہ وغیرہ، زمین کی تمام چیزوں کے نام لکھے جا رہے تھے اور رکھے جا رہے تھے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، ایک چشمہ ہے جس کو عین الحیات کہتے ہیں، جس کا تعلق خدا کے حتمی ارادے سے ہے
اور وہ یہ کہ جو شخص اس کا پانی پیے گا اس وقت تک نہ مرے گا جب تک خدا سے موت کا طالب نہ ہو، اور وہ چشمہ تاریکی میں ہے جس میں انس و جن میں سے کوئی نہیں گیا۔ ذوالقرنین یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور کہا، صاحبزادے اور قریب آؤ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ ظلمت کہاں ہے؟ اس نے کہا، آدم علیہ السلام کی ایک کتاب میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چشمہ مشرق کی جانب سے ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین بہت خوش ہوئے اور اپنی سلطنت کے لوگوں کے پاس حکم بھیجا اور فقہاء اور علماء اور حکماء کو طلب کیا، یہاں تک کہ 1000 حکیم اور فقیہ اور عالم جمع ہو گئے۔ ذوالقرنین کافی سامان و اسباب کے ساتھ سب کو لے کر چلنے پر آمادہ ہوئے اور آفتاب کے طلوع ہونے کی طرف رخ کر کے روانہ ہو گئے۔ دریاؤں کو طے کرتے، شہروں اور پہاڑوں سے گزرتے، بیابانوں کو عبور کرتے 12 سال تک مراحل اور منازل طے کرتے ہوئے پہلی ظلمت تک پہنچے، ایسی ظلمت اور تاریکی جو رات کی تاریکی اور دھوئیں کے اندھیرے سے بالاتر تھی۔ وہ افق کے دونوں کناروں کو گھیرے ہوئے تھی۔ ذوالقرنین اس ظلمت کے کنارے اترے اور اپنے لشکر سے اہل فضل و کمال اور فقہاء اور عقلاء کو طلب کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس ظلمت کو طے کروں۔ یہ سن کر سب نے عذرو تعظیم ان کو سجدہ کیا اور کہا، اے بادشاہ، آپ وہ بات چاہتے ہیں جو کسی نے نہیں چاہا، اور اس راہ سے چلتے ہیں جس سے کوئی نہیں گیا، نہ خدا کے پیغمبروں اور رسولوں میں سے اور نہ دنیا کے بادشاہوں اور فرما رواؤں میں سے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھ کو اس پر چلنا اپنے مقصود کی تلاش ضروری ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس ظلمت کو طے کریں گے تو اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہم کو خوف ہے کہیں آپ ان ظلمات کو طے کریں اور کوئی ایسا امر نہ درپیش ہو جائے جو آپ کی بادشاہی کے زائل ہونے اور آپ کی ہلاکت کا سبب ہو، پھر اس زمین کے رہنے والے بلاؤں میں گرفتار ہوں۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھ کو بغیر اس راہ کو طے کیے کوئی چارہ نہیں۔ پھر لوگوں نے کہا، خداوندہ، ہم لوگ تیری جانب سے اس ارادے سے علیحدگی چاہتے ہیں جو ذوالقرنین کا ہے۔ پھر ذوالقرنین نے کہا، اے گروہ علماء، بتاؤ کہ کس حیوان کی بینائی زیادہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا، بکری کی۔ تو ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 بکریاں بلائیں اور اہل علم اور فضل و حکمت سے 6000 اشخاص چنے اور ہر ایک کو سواری کے لیے ایک ایک بکری دی، اور حضرت خضر علیہ السلام کو 2000 شخصوں کا سردار بنا کر ان کو اپنے لشکر کا مقدمہ قرار دیا، اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ ظلمات میں داخل ہوں، اور خود 4000 اشخاص کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوئے، اور بقیہ لشکر کو حکم دیا کہ 12 سال تک اسی مقام پر ٹھہرے رہیں اور ان کے واپس آنے کا انتظار کریں۔ اگر 12 سال میں وہ واپس نہ آئے تو سب اپنے اپنے شہروں کو یا جہاں چاہیں چلے جائیں۔ خضر نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ظلمات میں تو چل رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم میں سے کچھ لوگ گم ہو جائیں تو کیوں کر ایک دوسرے کو پائیں گے؟ ذوالقرنین نے ان کو ایک چیز دی جو مشعل کے مانند تھا، اور کہا، جب تم میں سے کوئی گم ہو جائے تو اس مشعل کو زمین پر پھینک دینا، اس میں سے ایک آواز پیدا ہوگی تو گم شدہ شخص اس کی آواز کے سہارے آ کر مل جائے گا۔ خضر نے اس مشعل کو لے لیا اور ظلمات میں داخل ہو گئے۔ آگے آگے خضر چل رہے تھے۔ وہ جس منزل سے روانہ ہوتے تھے ذوالقرنین اس منزل پر پہنچ کر قیام کرتے تھے۔ ایک روز خضر ظلمات میں ایک دھوئیں کے اندر گزرے، اپنے ساتھیوں سے کہا، اس جگہ ٹھہر جاؤ اور اپنی جگہ سے حرکت نہ کرو۔ پھر اپنی سواری سے اتر کر اس مشعل کو اس دھوئیں میں ڈال دیا، چونکہ وہ پانی میں گہرا اور تہ میں گزرتا رہا، اس لیے اس میں سے آواز پیدا نہ ہوئی۔
خضر کو خوف ہوا کہیں اس سے آواز نہ ظاہر ہو۔ جب وہ پانی کی تہہ میں پہنچ گیا اس کی آواز ظاہر ہوئی۔ خضر اس کی روشنی میں چلے، ناگہاں ایک چشمہ نظر آیا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور یاقوت سے زیادہ صاف اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ خضر نے اس کا پانی پیا، اس میں اپنے کپڑے دھوئے اور غسل کیا، پھر اپنا لباس پہن کر اس مشعل کو اپنے ساتھیوں کی طرف پھینکا۔ اس سے آواز ظاہر ہوئی، اسی آواز پر آپ چلے اور اپنے اصحاب تک پہنچ گئے اور سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین ان کے بعد اس مقام سے گزرے لیکن اس چشمے پر مطلع نہ ہو سکے۔ 40 شب و روز اس ظلمت میں چلتے رہے، آخر ایک روشنی میں پہنچے جو دن اور آفتاب و مہتاب کے مانند نہ تھی لیکن خدا کے انوار میں سے ایک نور تھا۔ پھر ایک سرخ زمین کے ریگستان میں پہنچے جو بہت نرم تھا۔ ناگہاں ایک قصر نظر آیا جس کا طول 1 فرسخ تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر کو اس قصر کے پاس ٹھہرایا اور خود تنِ تنہا اس قصر میں داخل ہوئے۔ اس جگہ ایک لوہا نظر آیا جو بہت بڑی حجامت میں تھا، جس کے دونوں کنارے قصر کے دونوں گوشوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ پرندہ آسمان و زمین کے درمیان ابابیل کی مانند اس لوہے میں لٹکا ہوا تھا۔ اپنے تمام سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، جس میں ایسی معلومات ہیں جو آپ نے بلا شبہ کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو انتظار کیجیے اگلا پارٹ آنے تک۔ شکریہ۔